حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، کہ رسالت اور نبوت اب ختم ہو چکی، نبوت اور رسالت کا باب بند ہو گیا، نبوت اور رسالت کے دروازے اب بند ہو گئے، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا۔ سامعین محترم، بہت سارے لوگ مختلف زمانوں کے اندر نبوت کے دعوے کرتے رہے، نبوت کے دعوے دار آتے رہے، لیکن ہر نبوت کا دعوے دار اپنے انجام بد کو پہنچا، اور سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا وہ قادیان کا دجال تھا، مرزا قادیانی۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا اجرا ممکن ہی نہیں، اور اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر اس نے لکھا کہ رب رحیم شان والے نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے رکھا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا نبی بعدی فرما کر اس قرآنی آیت کی تشریح فرما دی ہے، جو اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، حمامۃ البشریٰ کے اندر لکھا۔ دوستو اور بزرگوں، سوچنے کی بات یہ ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت تک اس کو معلوم نہیں تھا، اس وقت تک اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ میں نے ابھی نبوت کا دعویٰ بھی کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے راستہ ہموار کرنا شروع کر دیا، بعد میں اس نے کہہ دیا بعثنی اللہ علی راس المئۃ لیجدد الدین، کہ اللہ نے مجھے اس صدی کا مجدد بنا کے بھیجا ہے، مجدد بن بیٹھا۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر اس نے کہا وَأَنَا الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ وَالْمَهْدِيُ الْمَوْعُودُ، میں ہی مسیح موعود ہوں اور میں ہی مہدی موعود ہوں۔ یہ حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا، روحانی خزائن کے اندر موجود۔ پھر ایک دن بدبخت نے کہا منم مسیح زماں و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کی مجتبی باشد، استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ میں ہی مسیح زماں ہوں اور میں ہی کلیم خدا ہوں، میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں جو مجتبی تھے۔ محترم سامعین، وہ بدبخت آگے بڑھا اور انبیاء کی شان میں گستاخی کی، توہین کی، ذات باری تعالیٰ کی توہین کی، اور کہا بایانی ربی، میرے رب نے میری بیعت معاذ اللہ۔ یہ روحانی خزائن کے صفحہ نمبر 227 پر اس نے لکھا، اور پھر کہنے لگا رب نے میری طرف وحی کی ہے، انت منی بمنزلت اولادی، تو میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے، معاذ اللہ۔ اپنے ہی لفظ گھڑنے شروع کر کہتا رہا کہ میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے، اپنی بکواسات، اپنی لغویات سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر یہاں تک کہا جو میری بات نہیں مانتے کنجریوں کی اولاد اور جنگلوں کے سور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے علماء کو یہ توفیق بخشی، ہمارے علماء کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے اس قادیانی کا منہ بند کر کے پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان قریب ذلیل ہو کر مرے گا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح مرا، گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، تڑپتا ہوا۔ علماء نے اس کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا۔ پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ پاکستان بننے کی جنہوں نے مخالفت کی وہ مرزائی تھے، پاکستان کے بننے کے حق میں انہوں نے ووٹ نہ۔ دوسری بار تحریک مرزائیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، جو کراچی سے خیبر تک پورے بانک پن کے ساتھ چلی۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑوں رحمت نازل فرمائے علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر، کہ انہوں نے پورے پاکستان کے علماء کو جمع کیا، پورے پاکستان کے علماء کی دستخط لیے، اور وہ درخواست اسمبلی میں جا کر پیش کر دی، جمع کرا، مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی۔ 3 مہینوں کی مسلسل انتھک محنت کے ساتھ ایک وقت آیا کہ حکومت مجبور ہو گئی۔ مسٹر بھٹو علامہ نورانی صاحب سے کہنے لگے نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دارالافتاء کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں اٹھا کر لے آئے ہیں، اس مسئلے کو تو آپ مدارس میں بیٹھ کر حل کریں، یہ تو علماء کا کام ہے، علماء بتائیں کون کافر ہے کون مسلمان ہے،
یہ تو علماء کا کام ہے، آپ نے اسمبلی کے فلور میں آ کر اس مسئلے کو رکھ دیا ہے، یہ مسئلہ آپ اسمبلی کے فلور میں لے آئے ہیں، اس کو مدارس میں بیٹھ کر علماء حل کریں۔ علامہ نورانی صاحب نے جو جواب دیا قابل غور ہے، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، اگر آپ کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص اٹھ کر کرسی بچھا دے اور کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بھٹو نے کہا میں تو کہوں گا یا وہ باغی ہے یا وہ پاگل ہے۔ کہا بھٹو صاحب وزارت کی کرسی کے لیے آپ اسے باغی یا پاگل کہیں گے؟ بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے، ختم نبوت کا عہدہ بڑا ہے۔ وزارت کی کرسی چھوٹی ہے، ختم نبوت کا مرتبہ بڑا ہے، بلند ہے، عرفہ والا ہے، ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے۔ اب جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اب پھر ماننا پڑے گا یا وہ پاگل ہے یا وہ باغی ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ 7 ستمبر کی شام تھی اور اسمبلی کے فلور پر جدھر دیکھتے تھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے گونج رہے تھے۔